السلام علیکم فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں GF-17 تھنڈر سے F-7P کے اسکواڈرن کو اکوپ کیے جانے کی خبر پر بات کریں گے۔ پاکستان اور نائجیریا میں دفاعی تعاون، ترک فوج کو مقامی ایئر ڈیفینس سسٹم کی فراہمی، رشین آرمڈ فورسز کو نئے ہیلی کاپٹرز اور ایئر کرافٹس کی ڈیلیوریز، قطر، یوکرین اور اسرائیل سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ قطر نے یوروسیم کمپنی کو اس کے میڈیم رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کے لیے دوبارہ آفر کی ریکویسٹ کی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں فرانس نے اربوں ڈالر مالیت کے کئی ملٹری اکوپمنٹ قطر کو فراہم کیے ہیں، جس میں رفال فائٹر جیٹ، NH-90 ہیلی کاپٹر، فینک ہیلی کاپٹر اور میزائل جیسا کہ میٹیور، میکا اور ایگزوسٹ قابل ذکر ہیں۔ فرانس نے اس عرصے میں مصر کو بھی ہتھیار فروخت کیے ہیں۔ جہاں تک اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت کی بات ہے تو یہ 100 کلومیٹر کی زیادہ رینج رکھتا ہے، جبکہ اس کا 3D ریڈار 100 ٹارگیٹس کو ایک وقت میں ٹریک اور 16 کو انگیج کرنے کے لیے میزائل فائر کر سکتا ہے۔ راکٹسان کے تیار کردہ کراوک شارٹ رینج اینٹی ٹینک میزائل، جس کے ٹیسٹ مکمل کیے جا چکے ہیں، اس کو بہت جلد ترک فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل میں امیجنگ انفراریڈ سیکر کی بدولت بہتر ایکوریسی کو حالیہ ٹیسٹوں میں ویلیڈیٹ کیا جا چکا ہے۔ اس میزائل کا وزن 16 کلوگرام سے کم اور رینج 2.5 کلومیٹر ہے۔ پاک فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا ہے کہ پاکستان نائجیرین ایئر فورس کے ساتھ دفاعی اور ٹیکنیکل تعاون کو مزید مضبوط کرے گا۔ یہ بات جنرل ندیم رضا نے نائجیریا کے ایک روزہ دورے کے موقع پر کہی۔ اس وزٹ پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں پاک فضائیہ اور نائجیرین ایئر فورس میں تعاون ایک مضبوط اتحاد کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ جنرل ندیم رضا کے ہمراہ اس دورے پر GF-17 تھنڈر پروگرام کے ڈپٹی چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر ایئر وائس مارشل زعیم افضل بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا اس سے پہلے نائجیریا کی ایئر فورس کے C-130 طیاروں کی مینٹیننس میں بھی مدد دے رہی ہے۔ اسرائیل نے 3 نئی ڈاکار کلاس سب مرینز آرڈر کر دی ہیں۔ جرمن کمپنی کے تیار کردہ ان سب مرینز کو ایکسٹینسو نیگوسیشنز کے بعد منتخب کیا گیا ہے۔ جرمن کمپنی 250 ملین یورو اسرائیل میں انویسٹ کرنے کے لیے 2019 میں ہی اس پروجیکٹ سے متعلق رضامند تھی۔ ڈاکار کلاس بالکل نئے ڈیزائن کی سب مرین ہوگی، جس کو خاص طور پر اسرائیل کی نیوی کی ضروریات کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ یہ 3 سب مرین پہلے سے موجود ڈولفن کلاس سب مرینز کو ریپلیس کریں گی۔ رشین آرمڈ فورسز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کو BMP-3 انفینٹری فائٹنگ وہیکلز، ماڈرنائزڈ T-72B3 ٹینکس، الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور Mi-28 نائٹ ہنٹرز ہیلی کاپٹر کے علاوہ Ka-52 اور Su-30 SM-2 طیارے ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام 8 ٹائپ کے ملٹری اکوپمنٹ ایک ہی دن میں رشین آرمڈ فورسز کو ڈیلیور کیے گئے۔ ان ڈیلیوریز میں سے Su-30 SM-2 کو رشین نیوی کو ڈیلیور کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے نمبر 18 اسکواڈرن، جس کو شارپ شوٹرز بھی کہا جاتا ہے، اس کو اب GF-17 تھنڈر براوو سے اکوپ کر دیا گیا ہے۔ یہ اسکواڈرن اس سے پہلے F-7P طیاروں سے لیس تھا۔ اس اسکواڈرن کو پولاری ایئر بیس منتقل کیا گیا ہے، اس لیے یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ نمبر 18 اسکواڈرن تھنڈر کا آپریشنل کنورژن یونٹ ہوگا۔ ترکی نے ملکی سطح پر تیار کردہ حصار O+ میزائل ڈیفنس سسٹم ترک فوج کو گزشتہ روز ڈیلیور کر دیا ہے۔ ایسلسان اور راکٹسان کی کولیبریشن سے تیار کردہ اس سسٹم کی انڈکشن سے ترکی ویری لو اور میڈیم آلٹیٹیوڈ میزائل ڈیفنس میں سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہے۔ یہ سسٹم 25 کلومیٹر تک ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کروز میزائل، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور ایئر ٹو سرفیس میزائل کے علاوہ ایئر کرافٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ اس کے ریڈار کی ایریل تھریٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی رینج 120 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ترکی 100 کلومیٹر رینج رکھنے والا حصار U اور 150 کلومیٹر رینج رکھنے والا سائپر ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تیار کر رہا ہے۔
جنوبی کوریا کے صدر کی مصری صدر سے 20 جنوری کو ہونے والی ملاقات میں K9 تھنڈر ہوائٹزر کی ڈیل پر بات چیت فائنل سٹیجز میں پہنچ چکی ہے۔ سورسز کے مطابق ساؤتھ کوریا نے مصر کو یہ سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر مصر میں ہی انڈر لائسنس پروڈیوس کرنے کی آفر دی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی ہے، جس میں K2 بلیک پینتھر ٹینک کی جوائنٹ مینوفیکچرنگ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ مصر کی فوج نے 2010 میں K9 کو ایویلیویٹ کیا تھا۔ K9 اس وقت ساؤتھ کوریا کے علاوہ انڈیا، ترکی، استونیا، آسٹریلیا، فن لینڈ اور ناروے کے ساتھ ساتھ پولینڈ کے زیر استعمال ہے۔ تاہم ترکی اس کی چیسس پر اس کو فرٹینا کے نام سے مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے۔ اس گن کی زیادہ فائرنگ رینج 40 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ یوکرین کے لیے امریکہ نے جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل ٹرانسفر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جیولن ایک فائر اینڈ فورگیٹ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل ہے جس کی زیادہ رینج 4.7 کلومیٹر ہے۔ تائیوان، UAE، سعودی عربیہ اور قطر سمیت یہ میزائل دنیا کے 24 ممالک کے زیر استعمال ہے۔ اس اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو 2 سولجرز آپریٹ کر سکتے ہیں۔ UK کی ملٹری کو امریکی ساختہ اپاچی ہیلی کاپٹر کا سب سے لیٹسٹ ورژن ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ AH-64E ورژن 6 اس گن شپ ہیلی کاپٹر کا لیٹسٹ ورژن ہے، جس کے 50 یونٹس برطانوی فوج کی طرف سے آرڈر کیے گئے ہیں۔ تاہم ان تمام ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز 2024 میں مکمل ہوں گی۔ اب تک UK کو ورژن 6 کے فراہم کردہ ہیلی کاپٹرز کی تعداد 14 ہے۔ ایران، چین اور روس کی بحری افواج شمالی بحر ہند میں تیسری فوجی مشقوں میں مصروف ہیں۔ یہ بات ایرانی سرکاری میڈیا نے جمعے کے روز بتائی۔ ایرانی بحریہ کے مطابق میرین سیکیورٹی بیلٹ 2020 بحری فوجی مشقوں میں ایرانی مسلح افواج اور پاسداران انقلاب شریک ہیں اور یہ 17,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں جاری ہیں۔ ان 3 ممالک نے بحر ہند اور بحیرہ عمان میں مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز سن 2019 میں کیا تھا۔ سویڈن کی کمپنی صاحب کو انڈین آرم فورسز کی طرف سے ایک کانٹیکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت کمپنی انڈین ایئر فورس اور آرمی کو 84 نامی سنگل شاٹ اینٹی آرمر ویپن فراہم کرے گی۔ اس سسٹم کے 6 مختلف ورژن صاحب نے متعارف کروائے ہیں، جن کی رینج 200 میٹر سے لے کر 1000 میٹر بتائی گئی ہے۔ یہ ورژن 350 ملی میٹر آرمر سے لے کر 460 ملی میٹر کی آرمر میں پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سال 2021 کے اختتام پر رشین نیوی کو 2 نیوکلیئر سب مرینز اور ایک لارج ڈیزل سب مرین ڈیلیور کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک سب مرین پروجیکٹ 885M اور دوسری پروجیکٹ 955A نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز تھی۔ اسی طرح سے ڈیزل الیکٹرک سب مرین پروجیکٹ 636.3 میں سے تھی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔